نے آغاز کیا، آج ہماری 10ویں نشست ہے اور جس کا آغاز ہی مال غنیمت کے احکامات سے ہو رہا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین غزوہ بدر کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درپیش آنے والے سب سے بڑا مسئلہ مال غنیمت کو ڈسکس کر رہا ہے۔ اور ہم نے یہ تفصیل سے پڑھ لیا کہ مال غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال جسے کفار سے جنگ میں غلبہ کے طور پر حاصل کیا جائے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور جہاں جہاں جنگ کے بغیر جو مال حاصل کیا جائے تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور ہیں خراج اور جزیہ۔ خراج وہ ہیں کہ مسلمانوں کے زیر تسلط جہاں جہاں کافر رہتے ہیں تو ان کی جو آبادی ہے یا ان کے پاس جو زمینیں ہیں، زرعی زمینیں، تو ان زرعی زمینوں پر ایک ٹیکس لگتا ہے، اس کو خراج کہتے ہیں، تو وہاں سے وہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں۔ جزیہ یہ ہیں کہ جہاں جہاں مسلمان حکمران موجود ہو اور مسلمانوں کے ملک کے اندر جو ہیں وہ یا ملک کے باہر جہاں بھی ہو وہ کافر رہتے ہو تو پھر کافر کو کیا کرنا پڑے گا؟ جزیہ دینا پڑے گا، تاکہ اسلامی حکومت ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرے اور ان کی دین کی بھی ایک طرح سے حفاظت کرے اور ان کو ایک سکون ماحول دے تاکہ وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہے مال غنیمت، ایک ہے مال فے، ایک ہے خراج اور ایک ہے جزیہ۔ تو یہاں اس آیت کے اندر مال غنیمت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مال غنیمت کا حلال ہونا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے جہاں جہاں وہ جنگ لڑی ہے تو اس کے بعد مال غنیمت کو انہوں نے استعمال نہیں کیا، کیونکہ مال غنیمت کا استعمال کرنا بقیہ تمام اسلامی مذاہب کے اندر حرام تھا۔ ٹھیک ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب لڑے اور ان کو فتح حاصل ہوئی اور بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ لگا، تو وہ مال غنیمت پھر یہ کرتے تھے کہ میدان میں رکھتے تھے اور اللہ کو کہتے تھے کہ اللہ قبول فرما۔ ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہوتا تھا کہ اوپر سے کوئی آگ آتی تھی اور وہ جل جاتی تھی، تو سب مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ قبول ہو گئی، یعنی امت کو استعمال کرنے کے لیے اجازت نہیں تھی اور یہ مال غنیمت استعمال کرنا ایک طرح سے حرام تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہیں کہ اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ حلال کر دیا۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ضعف اور عجز دیکھ کر اس مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال قرار دیا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے تمام انبیاء سے افضل فرمایا، اور یا اسی طرح اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو تمام امتوں سے افضل کیا اور ہمارے لیے غنیمت حلال کر دی۔ تو یہ ایک مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ مال غنیمت پچھلے امتوں کے لیے حرام تھا اور اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حلال قرار دیا۔ تو جب حلال ہے تو پھر کیسے تقسیم کیا جائے؟ تو اس حوالے سے پھر یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ حکم دیتی ہے وَعَلَمُنَّ مَا غَنِمْتُم، یعنی مال غنیمت میں سے خمس جو ہے یعنی پانچواں حصہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور باقی جو چار حصے ہیں نا باقی حصے وہ مجاہدین پر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ یعنی پانچواں حصہ اللہ رسول اپنی ریاست کے پاس چلا جائے گا، تو اسلامی ریاست مالفے کو اپنے حساب سے تقسیم کریں گے، جبکہ جہاں تک مال غنیمت کی بات ہے تو مال غنیمت کا پانچواں حصہ وہ اللہ رسول کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رسول کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیت المال میں چلا جائے گا۔ اب بیت المال سے پھر وہ کیا ہوگا؟ وہیں سے یہ غریبوں فقیروں مسکینوں میں یہ تقسیم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں سمجھے کہ مال غنیمت کا جو پانچواں حصہ ہے وہ بیت المال میں رکھا جائے گا، اور پھر اس پانچویں حصے کی مزید تین حصے کر دیے جائیں گے، ایک حصہ یتیموں کے لیے، ایک مسکینوں کے لیے اور ایک مسافروں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ تینوں حصے ایک ہی قسم کے مثلا یتیموں یا مسکینوں پر خرچ کر دیے جائے تب بھی جائز ہے، لیکن اگر ایک جگہ یتیم مسکین غریب فقیر مسکین نہیں ہے تو یہ پانچواں حصہ بھی
مجاہدین کی اگر ضرورت ہو تو ان پر بھی خرچ کرنا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تفسیر مدارک کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ بھی جائز، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ پانچواں حصہ جو ہے وہ اسلامی ریاست بیت المال میں رکھے گی، وہ غریب فقیر مسکین یعنی اللہ رسول کا حصہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب، اللہ کو تو کسی مال کی ضرورت نہیں ہے نا، نہ اللہ کے رسول کو ضرورت ہے، تو اللہ اور رسول کا مطلب کیا ہے کہ غریب فقیر مسکین جو اسلامی ریاست کے اندر ہوں گے تو یہ پانچواں حصہ ان کو دیا جائے گا، اور باقی مجاہدین جو ہیں ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ مجاہدین کی تقسیم کا بھی ایک ماڈل ہے، ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ آغاز ہی اس صورت کا اسی سے ہوتا ہے، اور اس میں یہ تفصیل ہمیں سمجھا دی گئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ بدر یعنی یوم الفرقان کا تذکرہ ہے، اور جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الانفال جیسے ہم نے شروع کی اس کے اندر آگے آگے غزوہ بدر کو تفصیل سے ایکسپلین کیا گیا، اور وہی غزوہ بدر کے احکامات آگے بھی سورۃ الانفال کے اندر چل رہے ہیں۔ کیونکہ ہم نے کل تفصیل سے اس معرکے کو سمجھنے کی کوشش کی تھی اے ٹو زی، تو ہمیں مزید اس پہ گفتگو کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یوم الفرقان یعنی جنگ بدر کے دن کو اللہ نے یوم الفرقان کہا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ یہ ایسا دن تھا جس دن حق اور باطل واضح ہو گیا، یعنی یہ ایسا دن تھا کہ ایک طرف باپ ہے، دوسری طرف بیٹا کھڑا ہے، ایک طرف چچا ہے، دوسری طرف بھتیجا کھڑا ہے، یعنی کہ ایسے حق اور باطل اس کو اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں خونی رشتے کی کوئی قدر قیمت ختم ہو گئی۔ اب دیکھیں کلمہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے نا کہ یہ پرائیوں کو اپنا بنا دیتا ہے، اپنوں کو پرایا بنا دیتا ہے۔ اب کسی کا باپ ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو باپ کے خلاف کھڑا ہے، اور باپ کے خلاف اس نے تلوار اٹھائی ہے، اور باپ نے اپنے بچے کے خلاف تلوار اٹھائی ہے۔ اب یہ بنیادی اہم بات ہے کہ کلمہ انسان کے اندر یہ قوت پیدا کرتا ہے، تو اس لیے یہ فرق کرنے والا دن تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فتح جو ہے وہ اسلحہ اور تعداد کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی نصرت کی بنیاد پر ہوئی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ غزوہ بدر ایک ایسا دن تھا جس دن جو ہے وہ شیطان بھی مکہ کے مشرکین کے ایک سردار کی شکل میں آیا تھا، اس نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آئیے چلتے ہیں اور لڑیں گے اور فتح حاصل کریں گے۔ اور وہ جیسے ہی بدر کے مقام پہ پہنچا تو اس نے فرشتوں کو بھی دیکھا، ظاہر ہے شیطان تو فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فوری طور پر بھاگنے لگا۔ تو لوگوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی ہے جو آپ نہیں دیکھ سکتے، تو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ ذلیل کر دے گا مجھے۔ یعنی اس وقت بھی شیطان کیا ہے؟ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور کل میں نے آپ کو شاید پرسوں بتایا تھا توحید بالحاکمیت، اور پھر توحید دوسرے توحید کا اقسام میں ذکر کیا تھا کہ شیطان بھی ایک اللہ کو مانتا ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، اور ایک اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن اللہ کا حکم نہیں مان رہا۔ تو جو حکم نہیں مان رہا، توحید بالحاکمیت نہیں ہے، تو اس لیے مردود ہیں، کافر ہیں، ٹھیک ہے۔ توحید بالحاکمیت امپورٹنٹ۔ تو اس وقت شیطان نے انہوں نے کہا، لوگوں کو کہا کہ میں ڈر رہا ہوں، اللہ رب العالمین جو ہے وہ ذلیل کر دے گا۔ تو جب وہ بھاگ گیا تو لوگ، ظاہر ہے لوگوں کے دلوں میں بھی ایک طرح سے خوف بھی آ گیا اور وسواس سے ہو گئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ مسلمان اپنی طاقت پر ناز نہ کرے بلکہ اللہ رب العالمین پر جو ہے وہ یہ بھروسہ رکھے اور یقین رکھے۔ اسی طرح آگے جنگ کے کچھ اصول اور قواعد اور ضوابط بتا دیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، ایمان والو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو فاثبتوا، ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی 3 سے 4 یا 4 سے 5 اصول اور قواعد بیان کیے گئے جنگ کے۔ پہلی بات کیا ہے کہ وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، جب بھی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو تم ثابت قدم رہو۔ یعنی اس سے پہلے آیات میں اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کو بیان فرمایا جو اس نے جنگ بدر میں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو عطا فرمائی تھی۔ ان نعمتیں تفصیل سے ذکر کی، اور پھر جنگ کے آداب میں سے پہلا ادب کیا بیان کیا کہ جنگ میں ثابت قدم رہنا، یعنی ابتداءً مسلمانوں کو جنگ یا کسی بھی آزمائش کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ان سے جنگ کروں اور خدا یہ جنگ لائے، جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جب مسلمانوں پر کوئی جنگ مسلط ہو جائے نا تو پھر اب لازم ہے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جائے، اب بزدلی نہ دکھائے، اب بھاگنا نہیں ہے، اب بزدلی والی باتیں بھی نہیں کرنی کہ ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہم تو کم ہیں، وہ تو زیادہ ہے۔ اب آپ کے اوپر جنگ جو ہے وہ
مسلط ہو گئی ہے، تو لہٰذا اب آپ نے بزدلی نہیں دکھانی، فثبتو، یہ پہلا اصول ہے جنگ کا کہ ثابت قدم رہو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دشمنوں سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو اور اللہ رب العالمین سے عافیت طلب کرو، اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ رب العالمین کو یاد رکھو۔ تو جنگ میں ثابت قدم رہنے کی فضیلت کے بارے میں بھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دشمن کے مقابلے میں صبر کیا یہاں تک کہ وہ شہید کر دیا گیا یا اس نے دشمنوں کو قتل کر دیا، تو وہ فتنہ قبر میں مبتلا نہیں ہوگا، یعنی قبر کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اب یہ بڑی بات ہے کہ جس شخص نے دشمن کے مقابلے میں صبر کیا، استقامت سے کام لیا، اور یہاں تک کہ اس کو شہادت نصیب ہو گئی اور اس نے اپنے دشمنوں کو بھی قتل کر دیا تھا، تو قبر کے فتنے میں وہ مبتلا نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلا ادب ہے جنگ کے آداب میں سے کہ جنگ جب مسلط ہو جائے تو مسلمان بھی ثابت قدم رہیں گے، ماحول بھی ایسا کریٹ کریں گے، جنگ کے وقت پھر ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے، خوف اور ہراس والی باتیں نہیں پھیلائیں گے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ لڑائی کے دوران بھی اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد رکھنا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اب دیکھیں، صرف ذکر کرنا نہیں بلکہ زیادہ ذکر کرنا مقصود ہے۔ تو دورانی جنگ دل میں اللہ رب العالمین کی یاد اور زبان پہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا یہ ضروری ہے، یہ جنگ کے آداب میں سے ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی دشمن سے مقابلہ کرتے تو یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ تو میری طاقت اور مددگار ہے، تو ہی یعنی میری طاقت ہے اور تو ہی میرا مددگار ہے، میں تیری مدد سے پھرتا بھی ہوں اور تیری مدد سے جو ہے وہ حملہ کرتا ہوں اور تیری مدد سے ہے جو ہے میں قتال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مانگتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو انتہائی شدید حالت میں بھی ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی اس میں یہ تنبیہ ہے کہ ہر حال میں انسان کا دل اور اس کی زبان اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہے۔ اگر ایک شخص مغرب سے مشرق تک اپنے اموال کی سخاوت کرے اور دوسرا شخص مشرق سے مغرب تک تلوار سے جہاد کرتا جائے، تب بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے کا درجہ اور اجر ان سے زیادہ ہو۔ یعنی میدانی جہاد میں بھی ذکر کی فضیلت ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھے۔ یہ دوسرا اصول تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تو ثابت قدم رہنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ذکر کرنا ہے، اور تیسرا کیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اب یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکڑ دی جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہارا عزت اور وقار چلا جائے گا۔ اور ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کرو، بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کیا بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، حالات جنگ میں بھی اور جنگ کے علاوہ بھی۔ اصول ہے، ڈسپلن ہے، قاعدہ ہے، مسلمانوں کے لیے ایکسپلین کیا جا رہا ہے اور ایکسپریس کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے نا کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ تمام معاملات میں، خصوصاً جہاد اور دشمن سے مقابلے کے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور باہمی اختلافات سے بچے، جیسا کہ احد میں بعض مسلمانوں نے بعض کی مخالفت کی۔ تو یہ باہمی تنازع جو ہوتا ہے نا، یہ کمزوری پیدا کر دیتا ہے اور بے وقاری کا سبب بنتا ہے۔ احد میں کیا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو 40 50 یا 60 لوگوں کو ذمہ داری دی تھی کہ آپ نے اس چوٹی پہ بیٹھنا ہے۔ تو جب جیسے ہی جنگ ختم ہونے لگی اور تھوڑا سا لگا کہ فتح حاصل ہوئی ہے تو وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، کچھ نے کہا نیچے جاتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں جاتے ہیں۔ تو آپس میں اختلاف کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے پھر ان کو کافی ایک تکلیف سے گزارا۔ تو یاد رکھیے گا، یہاں پر ایک ڈسپلن بیان کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں دست و گریبان نہ ہو، آپس میں نہ اتفاقی نہ کرو، آپس میں جنگ و جھگڑے نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن نہ کرو۔ تو یہ صرف جنگ کے بارے میں نہیں، یہاں تو صرف جنگ، میدانی جنگ کے احکام بیان ہو رہے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کے
پورے معاشرے میں ہر وقت کے لیے قاعدہ اور قانون ہے کہ مسلمان آپس میں باہمی اختلافات سے بچیں گے اور اتحاد اور اتفاق کا راستہ اختیار کریں گے۔ اب دیکھیں کفار کے ممالک تو آپس میں متحد ہے، لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں میں باہمی اتحاد دور دور تک نظر نہیں آتا، بلکہ مسلمانوں کا تو حال ہی ہو چکا ہے کہ اگر کفار کسی مسلم یا مسلمان ملک پر ظلم و ستم کرے، جبر کرے، حملہ کرے، تو دوسرے ملک کے مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینے اور ان کافروں کے خلاف برسر پیکار ہونے کے بجائے وہ بھی کافروں کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ کافروں کے ساتھ ہم کھڑے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ یعنی کشمیر پر یہ ظلم ہو رہا ہے تو کون سا اسلامی ملک آپ کے ساتھ کھڑا؟ افغانستان میں ہو رہا تھا تو کون سے اسلامی ممالک جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے؟ برما میں، بوسنیا میں، عراق پہ ہوا، شام میں ہوا، اب فلسطین میں ہو رہا ہے۔ کون سے آپ کے 56 اسلامی ممالک جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور وہ انہوں نے اپنی ایک اجتماعی سوچ اپنائی ہے اور وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں؟ نہیں کھڑے نا، جو سارے اسلامی ممالک بھی تو جا کے کفار کے صف میں کھڑے ہیں۔ یہ بھی تو جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ تو کیوں کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو نیچ اور ہیچ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہ اصول بنایا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں نہ اتفاقی نہ کرو، آپس میں نہ لڑو۔ اگر آپ لڑیں گے تو فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری عزت ختم کر دی جائے گی، تمہاری ہوا اکڑ دی جائے گی، تم بے وقار ہو جاؤ گے، تمہارے پاس طاقت ہوگی لیکن کوئی مانے گا نہیں، کوئی عزت نہیں ہوگی، تمہارے پاس تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ 1.5 ارب مسلمان ہونے کے باوجود کوئی اوقات ہی نہیں ہے ہماری، کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ کیا مقام ہے آپ کا؟ کیا مرتبہ ہے؟ کون آپ کی بات مانتا ہے؟ کون آپ سے ڈرتا ہے؟ کوئی عزت ہی نہیں، کوئی مقام ہی نہیں۔ تو یہ ایک تو اجتماعی طور پر پوری امت کا یہ کنسپٹ ذہن میں رکھے کہ ہم نے لڑنا جھگڑنا نہیں۔ پاکستان کے اندر دیکھیں جی، پاکستان کے اندر یہ بریلوی ہیں تو یہ دیوبندی ہیں تو یہ اہل حدیث ہیں تو یہ اشاعتی ہیں، یہ حیاتی ہے، یہ مماتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ پھر حیاتی نے مماتی کے ساتھ لڑنا ہے، مماتی نے حیاتی کے ساتھ لڑنا ہے، دیوبندی نے بریلوی کے ساتھ لڑنا ہے، بریلوی نے دیوبندی کے ساتھ لڑنا ہے۔ بس یہ ایک افراتفری اور ایک انتشار ہے۔ اور اسی میں جس مسجد میں ہوں، جو میرے مسجد کا لاؤڈ اسپیکر آپ کے خلاف استعمال ہوگا، آپ کا میرے خلاف استعمال ہوگا۔ اچھا جی، میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا اس کے ذہنوں میں آپ کے خلاف نفرت بھروں گا، اور آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا اس کے ذہنوں میں آپ میرے خلاف نفرت بھریں گے، تو امت کا بیڑا غرق کر دیا۔ کہیں پہ آپ کو ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں متحد ہو جاؤ یار، خدا کا خوف کرو، یہ معمولی آپ لوگوں کے اختلافات ہیں، اس کو پست پوش ڈالو، جو بھی مسلمان ہیں وہ آپ کا بھائی ہیں، دوست ہیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ اور دین کے کام میں باہم متفق نظر آؤ۔ تو لہٰذا میں نے اور آپ نے یہ کردار ادا کرنا ہے۔ قرآن کریم ہمیں ان چیزوں سے منع کرتا ہے، اور ہم کسی فرقے کی تبلیغ اور تشہیر ترویج تو کرتے نہیں ہیں۔ اور عمومی طور پر میں منع بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگ کسی فرقے کے ساتھ خود کو پیوستہ نہ کریں۔ فرقہ اسلام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن سنت سے اسلام سیکھیں اور فرقہ پرستی نہ کرے۔ فرقہ پسندی آپ کو ہو سکتی ہے، کوئی بھی فرقہ آپ کو پسند ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس فرقے کی بنیاد پر دوسرا فرقہ نیچ ہے، ہیچ ہے، گمراہ ہے، اس کا عقائد ٹھیک نہیں ہے، اس پر فتویٰ لگانا، اس کو گمراہ سمجھنا، یہی تو جھگڑا ہے نا۔ اللہ کہہ رہی ہے نہ کرو، آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اب کون سا امریکہ نے آگے فلسطین میں دیکھنا ہے کہ ادھر دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہیں، اشاعتی ہے، حیاتی ہے، مماتی ہے؟ کون سا اس نے دیکھنا ہے بھائی؟ اس نے تو ایک ہی لفظ دیکھنا ہے، مسلم ہے، بس بات ختم۔ دنیا میں تو انہوں نے مسلمان کو ختم کرنا ہے، مسلمان کے پاور کو ختم کرنا ہے۔ مسلمان جب ریاست اور حکومت کی بات کرتے ہیں تو وہ مسلمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ دیکھنا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ تو مسلم ہمارے لیے متحد ہیں، اس کو مسلمان سے خطرہ ہے، اسلام سے خطرہ ہے۔ تو لہٰذا ہم نے مسلمان بننا ہے اور آپس میں سب متفق ہو کے رہے اور سب ایک دوسرے کو بھائی بھائی مان لیں، اور جو فروعی اختلافات ہیں اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر فتوی نہ لگائیں۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں کہا گیا اکڑ اور ریاکاری سے نہ نکلا کرو بلکہ عاجزی اختیار کرو۔ اب یہ آیت ہے آگے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور اللہ کے راستے سے وہ روک رہے ہیں،
اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں۔ واللہ بما یعملون محیط، یعنی اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آیات کے پہلے پس منظر کو سمجھیں، ولا تکونوا کالذین، اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ یعنی یہ آیت ان کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر میں بہت اتراتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور جب یہ لوگ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یا رب یہ قریش آ گئے، تکبر اور غرور میں سرشار جنگ کے لیے بالکل تیار ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، یا رب اب وہ مدد عنایت فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلے کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو انہوں نے قریش کے پاس پیغام بھیجا کہ تم قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو لہذا تم واپس چلے جاؤ۔ تو اس پر ابو جہل نے کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں، 3 دن قیام کرے، اون ذبح کرے، بہت سے کھانے پکائیں، شرابیں پیئیں، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں، اور عرب میں ہماری شہرت ہو اور ہماری ہیبت اور وقار اور دبدبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ یہ تکبر تھا نا، کیا تھا؟ تکبر کر رہے تھے، لیکن خدا کو ظاہر ہے کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو جب وہ بدر میں پہنچے تو شراب کی جام کی جگہ انہیں ساغری موت پینا پڑا، اور کنیزوں کی ساز و نوا کی جگہ رونے والیاں انہیں روئیں، اور اونٹوں کی ذبح کی جگہ ان کی گردنیں کٹی، بالکل الٹ ہو گیا۔ تو کافروں کی ریاکاری، فخر، غرور اور تکبر کے برے انجام سے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس لیے یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنین کو حکم دیا کہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرے اور سمجھ لے کہ فخر یا ریا یا غرور و تکبر کا انجام انتہائی خراب ہے۔ بندے کو اخلاص اور اللہ رب العالمین اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ تو یہ چوتھا اصول بیان کیا گیا یہاں پہ کہ آپ کیا کریں، اکڑ اور ریاکاری سے کام نہ لیں۔ اور اسی طرح آگے 5واں اصول یہ ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ 60 نمبر آیت میں کیا فرمایا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو، جتنے گھوڑے باندھ سکتے ہو اس کی تیاری کے ذریعے تم اللہ اور دشمنوں، اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اور جو ان کے علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ دھمکاؤ۔ تم انہیں نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو اس آیت میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی حسب استطاعت اپنے آپ کو کفار کے خلاف تیار رکھو، طاقت حاصل کرو۔ ایک تو اس آیت سے نا کئی باتیں معلوم ہوتی۔ پہلی تو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جہاد کی تیاری بھی عبادت ہے، اور جہاد کے یہ حسبی موقع یہ تیاری بھی فرض ہیں، جیسے نماز کے لیے وضو فرض ہے اسی طرح جہاد کے لیے تیاری فرض ہے۔ دوسری چیز اس سے یہ معلوم ہو رہی ہے کہ عبادت کے اسباب جمع کرنا بھی عبادت ہے، اور گناہ کے اسباب جمع کرنا گناہ ہے۔ جیسے حج فرض کے لیے سفر کرنا فرض ہے نا، حج فرض ہو گیا تو سفر کرنا فرض ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح چوری کے لیے سفر کرنا حرام ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی عبادت کے لیے اسباب عبادت جمع کرنا یہ عبادت ہے، اور گناہ کے لیے اسباب جمع کرنا یہ گناہ ہو گیا۔ اور اسی طرح تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کفار کو ڈرانا، دمکانا، اپنی قوت دکھانا، بہادری کی باتیں کرنا یہ جائز ہے، یہاں تک کہ کافروں کے دل میں رعب اور دبدبا ڈالنے کے لیے ایک غازی کو، ایک مجاہد کو اپنی سفید داڑھی کو سیاہ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ کی داڑھی کو وہ دیکھ کے وہ لگے گا کہ یار یہ تو بوڑھا ہو گیا ہے، تو آپ اپنی داڑھی کو سفید کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کفار پر جتنا رعب ڈال سکتے ہیں اس کے لیے تیاری رکھیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس آیت کے اندر فتح و نصرت اور غلبہ و عظمت کی عظیم تدبیر اللہ نے بیان کی، اور یہ آیت جو ہے وہ فتح، نصرت اور غلبہ اور عظمت کی عظیم تدبیر پر مشتمل ہے۔
اور اس آیت کی حقانیت سورج کی طرح روشن ہے. جیسے آج کے دور میں آپ دیکھ لینا، جس ملک کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کثرت ہیں، تو اس کا بدترین دشمن بھی اس پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتا، جبکہ کمزور ملک کا سب مل کر جو ہے وہ چڑھ دوڑنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے ایک بڑی طاقت اپنا سب سے بڑا دشمن دوسری بڑی طاقتوں کو سمجھتی ہے، لیکن آج تک اس پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کی، کیونکہ اس کے پاس پہلی کا دماغ ٹھیک کرنے کے نسخے موجود ہیں. لیکن وہی بڑی طاقتیں اور عالمی امن کے جھوٹے دعوے دار کمزور ممالک کو طاقت دکھانے میں شیر ہیں، اور ان ممالک میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. تو اسی آیت پر کچھ عمل کی برکت ہیں کہ پاکستان پر کھلم کھلا حملہ کرنے کی جسارت کسی کو نہیں ہو رہی، کیونکہ پاکستان کیا ہے؟ ایٹمی طاقت ہے. اگر مسلمان مل کر اس آیت پر عمل کرے تو کیا مجال ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کو تنگ کر سکے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں سے ایک ہی ملک ہے جس کا نام پاکستان ہے. اب وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافروں کے خلاف اپنے آپ کو تیار رکھو. تو ایٹمی طاقت ڈاکٹر عبد القدیر نے بنایا پاکستان کو. تو اب یہ کافر ممالک کے لیے یہ ایک قوت ہے. اب اس قوت کی وجہ سے وہاں پر حملہ ور نہیں ہو رہے. ایک عام مسلمان کو اس آیت میں کیا پیغام ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کفار کے خلاف خوب تیار رکھو. کیا مطلب ہے؟ یار آپ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنسدان بنو، پائلٹ بنو، جو بھی بنو، لیکن آپ اس ٹیکنالوجی میں خود کو اتنا آگے کرو کہ آج اگر ٹیکنالوجی میں دنیا اسرائیل کو مانتی ہے تو مسلمانوں کو کیوں نہیں مانتی بھائی؟ آپ اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی سے لیس کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، آپ ٹیکنالوجی سے بچوں کو لیس کرے، اس نیت سے کرے کہ میں کفر کے خلاف متحد ہو جاؤں، دنیا کے اندر جو ہے وہ اسلام کا غلبہ آ جائے. اور ہم نے ظاہر ہے یہ حق اور باطل کی کشمکش تو جاری رہے گی نا. حق و باطل کی کشمکش تو ہے. ابھی آپ دیکھیں، ہم آغاز میں جب ہم لوگوں کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، دشمن ہیں، دشمن ہیں، دشمن ہیں، دوست نہیں ہو سکتے، یہ مختلف قسم کے حربے استعمال کر کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بات لوگوں کو، یہ جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے نا، ان کو لگتا تھا کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں یہ لوگ. یہود و نصارہ ترقی کر گئے ہیں، ٹیکنالوجی میں خود کو بہت آگے لے کے گئے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ آپ کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے. تو لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو قرآن نے تو 100 مرتبہ سے زیادہ یہ کہا ہے کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ آپ کو اکھاڑیں گے، پھینکیں گے، قتل کریں گے، آگے بڑھنے نہیں دیں گے. لیکن لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی. اب دیکھیں سمجھ آ رہی. تو چونکہ گلوبل ورلڈ ہے نا، اب تو آپ کو دنیا کی ہر خبر کا ادراک ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ شریف صاحب ہیں، وہ کہتا ہے کہ دنیا کا کوئی قانون مجھے کسی ملک پر حملہ کرنے سے روک نہیں سکتا. میں طاقتور ہوں، میرے پاس قوت ہے، میں سپر پاور ہوں، میری فوج کو ہیچ کرنے کی کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس اسلحہ ہے، میرے پاس ٹیکنالوجی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، یہ کون سا رویہ ہے؟ یہ کون سا انٹرنیشنل لا ہے؟ وہ کہتا ہے انٹرنیشنل لا کے پابندی میں نہیں کرتا. یہ تو واضح طور پر انہوں نے کہا ہے نا، یہ تو پچھلے مہینے میں کہا ہے، تو آپ نے سنا بھی ہوگا. ہاں، وینزویلا ہے، کون سا ملک ہے؟ اس کے ساتھ کیا کیا اس نے؟ تمام عالمی قوانین کو پاؤ تلے روکتے ہوئے جا کے وہاں اس ملک پر ایک طرح سے قبضہ کیا، اور وہاں کا جو صدر ہے اس کو راتوں رات اٹھا کے لے کے گئے، اور وہاں کے جو معدنیات ہیں اس پر قابض ہو گئے. یہ کس قانون کے تحت کیا مجھے بتائیں. اچھا جی، پھر عراق میں انہوں نے کیا کیا، شام میں کیا کیا، اور فلسطین میں اسرائیل اور یہ مل کے کیا کر رہے ہیں؟ کس قانون کے تحت کر رہے ہیں؟ یعنی کسی اور کے ملک کے زمین کے اوپر قبضہ کرنا، قابض ریاست بنانا، اور وہاں کے جو باشندے ہیں ان کو مارنا، ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، ان کو قید و بد کی سختیاں برداشت کروانا، اور ان کو پھر وہاں سے نکالنا. کون سا عالمی قانون ہے جس پر یہ عمل ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ یہ مسلمانوں کے دشمن، سوائے اس کے کہ یہ مسلمانوں کو کبھی بھی آگے آنے نہیں دیں گے، اور جو مسلمان ان کے خلاف کٹکے گا ان کو چھوڑیں گے. ایران کی حالت دیکھیں، واحد اسلامی ملک ہے جو امریکہ کے خلاف، اور جو ڈٹ کر کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانوں گا، سپر پاور اللہ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں ایران کا روپیہ، ایران کی جو کرنسی ہے وہ کتنی گری ہوئی ہے. یعنی $1 کئی لاکھ روپے میں ہے، اتنی زیادہ گری ہوئی ان کی جو ہے کرنسی ہے. لیکن وہ ڈالر پہ خرید و فروخت نہیں کرتے، وہ ڈالر اس کے اندر، ملک کے اندر چلتا ہی نہیں ہے.
تو اس کے باوجود کہ ان کی معیشت بھی تباہ ہے، کہتے نہیں نو کمپرومائز، سپر پاور اللہ ہے، یہ حقیقی دشمن ہے، ہم اس کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ اور ابھی بھی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جناب آپ نے ایٹم نہیں بنانا، جوہری ہتھیار نہیں رکھنے۔ بھائی کیوں نہ رکھوں؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ رکھیں، اسرائیل رکھیں، میں نہ رکھوں، وجہ ہاں؟ یعنی میں اپنی حفاظت بھی نہ کروں؟ یعنی آپ اتنے بدماش ہیں کہ میرے گھر کے اندر آ کے مجھے کہتے ہیں آپ نے نا اپنے گھر کے اندر گارڈ نہیں رکھنا، آپ نے اپنی حفاظت نہیں کرنی، آپ نے اپنے لوگوں کو نہیں بچانا۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ اچھا، اسرائیل کے پاس کون سی اتھارٹی ہے؟ اسرائیل نے ایٹم بنایا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی سائن نہیں ہے، اور یہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس کے پاس ایٹم ہے اور ایٹمی طاقت، اور جو محکمہ ہے اس نے اس پہ سائن ہی نہیں کیا، اور یہ اعلی اعلان نہیں ہے کہ اس کے پاس ایٹم ہے۔ تو خطرناک بات تو یہ ہوئی کہ اس کے پاس ایٹم ہے اور سائن نہیں ہے، وہ تو کسی وقت بھی اڑا سکتا ہے، کسی وقت کسی ملک کو سفارشی سے مٹا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے قانون بالکل الگ ہے۔ وہ تو بنا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایران کے لیے اور یہ ارد گرد شام اور فلسطین، ان تمام علاقوں کے لیے سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ زہریلی چیز کیا ہے؟ اسرائیل ہے۔ وہ تو بنائے، وہ تو خود کو آگے بڑھائے، اور ایران اگر ایٹم بناتا ہے تو پھر آپ نے نہیں چھوڑنا، آپ نے ان کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، حملے کرنا ہے، رجیم چینج کرنی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہیں یہ لوگ ہر وقت کوشش اور اسٹرگل کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے اندر مختلف این جی اوز بنا کے بیچتے ہیں، وہ این جی اوز آ کے مسلمانوں کے لیے خیر اور فلاح کی کام کرتے ہیں، تو لوگوں کو لگتا ہے بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ کام تو آپ کو پل بنا کے دیتے ہیں، ہاسپٹل بنا کے دیتے ہیں، پس پردہ اپنے عزائم ہوتے ہیں، وہ عزائم آ کے پورے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسپیشل یہ جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ یہ زیادہ کام کرتے ہیں، اور وہاں آ کے ایسے خواتین کو بیچتے ہیں جو، اور یہاں لباس ہوتی ہے، اور وہ چونکہ وہاں پر کام کرتے ہیں تو وہ لوگوں میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، ان کو ایک طرح سے اپنی تہذیب وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بس پردہ ہر چیز کے پیچھے ان کے مقاصد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن ہمیں ان چیزوں کا کوئی ادراک ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، بات ختم۔ نہ ہمیں پوری امت کی کوئی فکر ہے، نہ حکومتوں کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ اسلام کے غلبے کی کوئی فکر ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ہر بندہ تیار رکھے خود کو، اپنے بچے کو تیار رکھے، اپنے آپ کو تیار رکھے، اپنے بچے کو ایسی تعلیم دے اس کی وجہ سے ملک ترقی کرے، اس کی وجہ سے ملت ترقی کرے، اس کی وجہ سے مسلمان ترقی کرے۔ ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا ہے، ٹیکنالوجی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ کچھ آداب اور کچھ قواعد تھے میدانی جنگ کے، اور جنگ کے حوالے سے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کرنا ہے۔ آگے جو ہیں وہ پھر چونکہ اسلامی دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں یہ پہلی جنگ تھی، غزوہ بدر، جس کے اندر 70 کافروں کو شہید مردار کیا گیا، قتل کیا گیا، جہنم واصل کیا گیا، اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور جو 70 کو قیدی بنا لیا گیا تو معاملہ یہ بن گیا کہ آپ ان قیدی کو کیا کریں، ان کو چھوڑ دیں، ان سے فدیہ لے، یا ان کا سر قلم کر دیں، کیا کریں؟ تو اس کے کچھ اصول اور قواعد ضوابط بتائیں کہ اب اس کے ساتھ کیا کریں۔ تو ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ یعنی کسی نبی کے لیے لائق ہی نہیں کہ وہ کافروں کو زندہ قید کر لے جب تک زمین میں ان کا خون خرابہ نہ بہایا لے۔ تو تم لوگ دنیا کا مال اور اسباب چاہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ حتی یسخن فی الارض، یہاں اس میں ارشاد ہو رہا ہے ما کان للنبی یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، یعنی کسی نبی کے لیے لائق نہیں ہے کہ اپنے ہاں کافروں کو قید رکھے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہا لے، اور قتل کفار میں مبالغہ کر کے کفر کی ذلت اور اسلام کی شان و شوکت کا اظہار نہ کرے۔ اس آیت کے شانی نزول کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ ایک منٹ، جی اس کا شانی نزول یہ ہے کہ مسلم شریف حدیث ہے کہ جنگ بدر میں 70 کافر قیدی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا کہ بتائے جی کیا کریں آپ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آپ کی قوم و قبیلے کے لوگ ہیں، مکہ والے ہیں، اللہ کے رسول بھی تو مکہ سے تھے۔ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میری رائے میں انہیں نا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ان سے فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے، تو اس سے مسلمانوں کو قوت بھی پہنچے گی،
اور اسی طرح ان لوگوں کو اسلام بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے، آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا، آپ پر ظلم کیے، اور آپ کو انہوں نے مکہ مکرمہ سے نکال دیا، اور اس میں یہ ہے کہ یہ کفر کے سردار ہیں، سرپرست ہیں، تو لہٰذا ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، ان کو قتل کریں، ان کو فدیہ شدیہ لے کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، بکر صدیق کا اور باقی صحابہ کا دوسرا مشورہ تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ مشورہ تھا کہ ان کی گردنیں مار دیں، لیکن بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ فدیہ لیتے ہیں، فدیہ لینے کی رائے قرار پائی، اور جب فدیہ لیا گیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا چاہتے ہو، یعنی اللہ نے ایک طرح سے اس پہ گرفت کی کہ ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے تھا، اور آپ لوگوں نے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا۔ ایک طرح سے اللہ رب العالمین نے اس میں ناراضگی کا اظہار کیا، یہ تھوڑی سی سرزنش کی۔ تو یعنی اس آیت میں یعنی تریدون عرض الدنیا یعنی مومنین سے خطاب ہے، اور مال سے مراد فدیہ ہے، یعنی تم لوگ دنیا کا مال اور ثواب چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کا ثواب چاہتے ہیں، جو کفار کے قتل اور اسلام کے غلبے کی صورت میں تمہیں مدد ملے گی اسی سے۔ بعد میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر یہ ایک طرح سے اجازت دی کہ چاہے تو آپ فدیہ لے لیں اور چاہے آپ قتل کر لیں، اس میں آپ کے پاس اختیار ہے، چاہے آپ غلام بنا لیں، فدیہ دے دے، آزاد کر دے۔ وہ پھر بعد میں کیا ہوا، اس قانون کو اللہ رب العالمین نے واضح ایکسپلین کیا۔ اچھا، مجھے ایک اہم کال لینی ہے۔ معذرت خواہ، کوئی ایک اہم مسئلہ ہے، مجھ سے کر لے رہا تھا۔ جی، دروازہ بند کرے بھائی بیٹا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ جنگی قیدیوں کے احکامات ہے جس کو ہم نے تفصیل سے دیکھا، اور یہ سورۃ التوبہ کے اندر تفصیل سے ذکر ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے، اور سورۃ التوبہ جو ہے، سورۃ توبہ کو اس لیے توبہ کہتے ہیں کہ جنگ حنین اور جنگ تبوک میں، جنگ حنین میں کچھ لوگ جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جا نہیں سکے، تو بعد میں انہوں نے توبہ کر لیا، تو اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کی، تو اس لیے اس صورت کو ایک طرح سے سورۃ توبہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس صورت کے کئی نام ہیں، سورۃ القتال بھی ہیں، سورۃ الجہاد بھی ہیں، سورۃ البرات بھی ہیں۔ اس صورت کے اندر وہی بحث چل رہی ہے، یعنی جو جہاد کے احکامات ہے وہ سورۃ الانفال کے اندر چل رہی ہیں، تو وہی موضوع، وہی چیزیں ادھر برات کے اندر بھی، سورۃ توبہ کے اندر بھی چل رہی ہیں۔ تو ایک لحاظ سے اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل سورۃ الانفال کا ایک دوسرا پارٹ ہے، اگرچہ یہ الگ صورت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ موضوعاتی لحاظ سے بالکل اس کا دوسرا حصہ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ تو اس لیے دیکھیں، قرآن کریم کی یہ واحد صورت ہے جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہو رہی۔ آپ قرآن کریم کی کوئی بھی صورت جب پڑھتے ہیں تو اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، لیکن یہ واحد صورت ہے کہ جس کے آغاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی۔ تب جب اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔
ایک وجہ تو یہ ہے کہ بسم اللہ رحمت ہے اور بسم اللہ امن کی علامت ہے، جبکہ اس صورت کا آغاز ہی مکہ کے مشرکین سے برات کے اعلان سے ہوتا ہے، یعنی لا تعلقی کے اظہار سے ہوتا ہے۔ برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یعنی برات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہے، ان مشرکین سے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا گیا تھا انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، تو غصے سے، غم اور غصے سے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو بسم اللہ رحمت ہے اور سورت کا آغاز غصے سے کیا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کے اندر بسم اللہ نہیں لکھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں کا مضمون بالکل ایک ہے، تو اس وجہ سے وہ تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے لکھی نہیں، صحابہ نے پڑھی نہیں، تو اس لیے ہم بھی نہیں پڑھتے، سمپل بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر مشرکین کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ختم کیا گیا، اور اس میں 4-5 قسم کے مختلف معاہدوں کی بات بھی کی گئی ہے۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ معاہدہ منسوخ ہو گیا، وہ قائم نہ رہا، یعنی برات کا اعلان۔ مشرکین عرب اور مسلمانوں کے درمیان ایک عہد تھا، معاہدہ تھا، یعنی ان میں سے چند کے سوا سب نے عہد شکنی کی، تو ان عہد شکنوں کا عہد ساقط کر دیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ 4 مہینے آپ کے پاس ہیں، آپ 4 مہینے میں جہاں چاہیں گزاریں اس 4 مہینے، اور ان سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا، آپ کو آزادی ہے 4 مہینے میں، جدھر رہنا چاہتے ہیں، جیسے رہنا چاہتے ہیں آپ رہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے خوب سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے، سوچنا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے، کون سی احتیاطیں آپ نے اختیار کرنی ہیں، اور جان لے کے اس 4 مہینے کے بعد اسلام منظور کرنا ہوگا یا آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بارات کا اعلان۔ یہ سورج جو ہے نا، یہ 9 ہجری میں، یعنی فتح مکہ سے 1 سال بعد نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیں مکہ فتح ہوا، اسلام غالب آ گیا، اور اس کے بعد بھی مشرکین کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں وہ اپنے معاہدوں کے پاس نہیں کر رہے، تو اب تو اسلام کا وقت آ گیا ہے، تو اب تو آپ کو ساری تسلیم خم کرنا ہوگا، لیکن وہ نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجیوں کے مجمع میں یہ سورت سنانے کے لیے بھیجا کہ جائیں اور یہ سورت جو ہے وہ سارے لوگوں کو سنائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 ذی الحجہ کو جمر عقبہ کے پاس کھڑے ہو کر ندا کی، آواز دی، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تمہاری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا آیا ہوں، یعنی اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور لوگوں نے کہا آپ کیا پیغام لائے ہو، کیا پیام لائے ہو؟ تو آپ کرم اللہ وجہہ نے 30 یا 40 آیتیں اس صورت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ میں 4 حکم لایا ہوں۔ کتنے حکم لایا ہوں؟ 4 حکم۔ ایک حکم یہ ہے کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک کعبہ معظمہ کے پاس نہیں آئے گا، یہ جو کعبہ ہے اس کے اندر کوئی مشرک نہیں آئے گا، ایک اللہ کو ماننے والا آئے گا، اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ پہلی بات یہ لایا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص برہنہ ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کرے، برہنہ ہو کر یہ طواف کرتے تھے، تو منع فرمایا گیا کہ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں مومن بن جاؤ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد ہے، معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، تو وہ عہد اپنی مدت تک رہے گا، اور جس کی مدت متعین نہیں ہے اس کی میعاد جو ہے وہ 4 ماہ پر تمام ہو جائے گی۔ تو مشرکین نے یہ سن کر کہا کہ اے علی، اپنے چچا کے فرزند یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیجئے کہ ہم نے عہد کو بس پش پھینک دیا، ہمارے ان کے درمیان نیزہ بازی اور تیغ زنی کے سوا کوئی عہد نہیں، یعنی مکے کے مشرکین نے وہاں کہا کہ کوئی عہد نہیں ہے، لڑتے ہیں جی، آ جائے۔ تو یہ یہاں پہ جب انہوں نے عہد توڑا تو پھر یہ برات کا اعلان کیا گیا۔ تو اس واقعے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف بھی ایک لطیف اشارہ ملتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا، اور حضرت علی کو کیا بنایا؟ حضرت علی کو ان کے پیچھے سورۃ برات پڑھنے کے لیے بھیجا۔ تو ایک طرح سے حضرت ابوبکر امام ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی ہوئے، تو اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظاہر ہوئی اور ثابت ہوئی۔ دیکھیں خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
امامت الخلافت کے بارے میں یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا اور میں وہاں غائب نہیں تھا، حاضر تھا، میری موجودگی میں اللہ کے رسول نے کس کو حکم دیا؟ ابوبکر صدیق کو دیا۔ مجھے کوئی مرض بھی نہیں تھا، کوئی بیماری بھی نہیں تھی، تو اللہ کے رسول نے جب ان کو نماز کے لیے امام بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کے لائق اور خلیفت کے لائق وہی ہے۔ تو یہ اس پس منظر کو یہاں پہ ڈیٹیل سے ذکر کیا گیا کہ اس صورت کا آغاز ہی برات سے ہوتا ہے کہ مشرکین سے تعلقات اور معاہدے ختم کرے اور ان کو الٹیمیٹم دے دے کہ آپ کے پاس 4 مہینے اور اس کے بعد کوئی آپ کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھنے والا نہیں ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آگے جو ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور ایمان و جہاد کی بات ہے۔ اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ تو کیا تم حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر تم نے ٹھہرا لی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے، اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ تو سقایت الحاج، حاجیوں کو پانی پلانے والے، یعنی اس آیت سے مراد کفار کو مومنین سے کچھ نسبت نہیں ہے، ان دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور نہ ان کے اعمال کو ان کے اعمال سے کوئی نسبت ہے، کیونکہ کافر کے اعمال رائے گاہ ہے، خواہ وہ حاجیوں کے لیے سبیل لگائے یا مسجد حرام کی خدمت کرے، ان کے اعمال کو مومن کے اعمال کے برابر قرار دینا تو ظلم ہے، زیادتی ہے۔ شانی نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو کر آئے تو انہوں نے کہا، صحابہ سے کہا کہ تم کو اسلام اور ہجرت اور جہاد میں سبقت حاصل ہے، صحابہ کو کہہ رہے ہیں، تو ہم کو بھی مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کے لیے سبیلے لگانے کا شرف حاصل ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور آگاہ کیا کہ جو عمل ایمان کے ساتھ نہ ہونا وہ بیکار ہے۔ دیکھیے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا، پہلے جب مسلمان نہیں تھے تو حاجیوں کے لیے یہ انتظامات کرتے تھے، اور یہ حج کے جتنے بھی لوازمات ہیں یہ سارے یہ خود دیکھتے تھے۔ تو ان کو اس پہ بڑا غرور تھا کہ یار ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، مشرکین مکہ کو تو یہی غرور تھا کہ ہم تو اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں۔ تو پھر اللہ نے یہ نازل کیا کہ ایمان کے بغیر کوئی کام ہمارا قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوگا یا نہیں بتایا ہو تو آج نوٹ کر لیجئے کہ عمل صالح کے لیے 3 شرائط ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام نیک کیسے ہوگا اس کے لیے 3 شرائط ہے۔ یہ 3 شرائط اگر کسی کام کے اندر پائی جائے تو وہ عمل صالح ہے، نیک عمل ہے۔ پہلی چیز ایمان ہوتی ہے اس میں۔ کوئی بھی بندہ جو کام کر رہا ہے اس کا ایمان ہے کہ نہیں، وہ مومن ہے، یہ شرط ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی کام عمل صالح نہیں ہے۔ یہودی، نصرانی، کفار اور مشرکین آ کے آپ کے لیے ہاسپٹل بنائیں، گراؤنڈ بنائیں، آپ کے لیے پل بنائیں اور جو اچھے کام ہو سکتے وہ کرے، وہ اسلام کے اسے عمل صالح اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے کر نہیں رہے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر کوئی کام عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا عمل صالح کی شرط یہ ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر کریں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن کے مطابق اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کریں گے۔ سنت رسول شرط ہے۔ تیسرا جو ہے وہ عمل صالح کے لیے تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ کریں۔ کتنے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ریا کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ تو اگر اس کام میں اخلاص ہوگا تو یہ عمل صالح ہوگا۔ تو ایک وقت میں یہ 3 چیزیں کسی بھی کام کے اندر اگر پائی جاتی ہیں تو وہ عمل صالح ہوگی۔ کام کرنے والا مومن ہو اور وہ کام اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، تو وہ عمل صالح ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ جو پہلے آپ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے، اور آپ کو بڑا غرور ہے کہ ہم تو کعبہ کے رکھوالے ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برابر ہی نہیں ہو سکتے بھائی صاحب۔ جو بندہ اللہ پر ایمان لایا، اس نے جہاد کیا، اور ایک بندے نے جو ہے وہ کعبے کی رکھوالی کی، یہ دونوں برابر ہی نہیں ہو سکتے۔ درجہ تو ان کا بڑا ہے جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اپنے مال اور جان کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا، جہاد کیا، تو وہ جو ہے وہ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ آگے جو ہے وہ غزوہ حنین کا تذکرہ ہے کہ غزوہ حنین میں زیادہ تعداد تھی مسلمانوں کے پاس، تو تھوڑا سا دل میں یہ آیا کہ یار اس دفعہ تو ہم جیت ہی جائیں گے، تو پھر اللہ نے امتحان سے گزارا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن
فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض فیما رحبت ثم تولیتم مدبرین، بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پھر گئے، اور پیٹ دے کر پھر گئے۔ یعنی لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوتا رہا، جیسا کہ واقع بدر میں آپ نے دیکھا۔ اسی طرح قریظہ، نظیرہ یا قریظہ، نظیر اور حدیبیہ اور خیبر اور فتح مکہ میں یہ سارا ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے نصرت دے دی۔ ویوم حنین کا اسپیشل ذکر کیا کہ حنین کے دن کو یاد رکھو۔ حنین اصل میں مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے، ایک مقام کا نام ہے۔ تو تاریخ اسلام میں اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ حوازن بھی ہے۔ غزوہ حنین کو غزوہ حوازن بھی کہتا ہے، اس لیے کہ اس لڑائی میں بنی حوازن سے مقابلہ تھا۔ یعنی غزوہ حنین کا واقعہ اگر آپ سمجھنا چاہیے، اس کو ذرا دیکھیں کہ یہ جو مکہ فتح ہوا تھا نا، فتح مکہ کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر تمام عرب جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف کر رہے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبہ کا احترام تھا اور ان کا اعتقاد تھا کہ کعبہ پر کسی باطل پرست کا قبضہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا، عرب کے بچے بچے کو اسلام کی حقانیت کا پورا پورا یقین ہو گیا، اور وہ سب کے سب جوک در جوک بلکہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب وہ اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکے، لیکن مقام حنین میں حوازن اور ثقیف نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجو تھے اور فنونی جنگ سے واقفیت بھی رکھتے تھے۔ ان لوگوں کو فتح مکہ کا الٹا اثر پڑا، اور ان لوگوں پر خواہ مخواہ کی جاہلیت کی غیرت سوار ہو گئی، اور ان لوگوں نے یہ خیال قائم کر لیا کہ فتح مکہ کے بعد ہماری باری ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکہ میں جمع ہے ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا کہ جا کے دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ تو جب انہوں نے وہاں سے واپس آ کر ان قبائل کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اللہ کے رسول کو، اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف جو ہے اس نے اپنے تمام قبائل کو جمع کر لیا ہے، اور قبیلہ حوازن کا رئیس اعظم مالک بن عوف، اعظم بانی بن عوف کیا ہے، یہ ان تمام افواج کا سپہ سالار ہے، اور وہ 100 برس سے زائد عمر کا بوڑھا شخص ہے، اور وہ تیاری کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ لوگ جو ہیں وہ میدان جنگ میں اپنا سامان پورا ساتھ لائیں گے، اپنی عورتوں بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان جنگ میں لا رہے ہیں، اور کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہیں کر سکے گا، اس لیے سب کچھ یعنی بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسا کیا کہ شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر اللہ کے رسول نے جمع فرمایا۔ 10,000 تو مہاجرین اور انصار وغیرہ کا لشکر تھا جو مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا۔ 2,000 نو مسلم نوجوان تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو ساتھ لے کر شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثرت اور اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر بے اختیار بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ آج بلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے، آج بلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ اس دن بدر کے دن تو ہم 300 تھے، دوسری طرف 1,000 اور 1,300 تعداد تھی، تو اس پر ہم غالب آ گئے۔ آج تو ہم 10,000 ہیں، آج تو ہم زیادہ تعداد میں ہیں، تو آج بلا ہم پر کون غالب آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان حضرات کا اپنی فوج کی کثرت پر ناز کرنا نا یہ پسند نہیں آیا، یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ چنانچہ اس فخر اور اس بڑائی کا انجام یہ ہوا کہ پہلے ہی حملے میں قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیر اندازوں نے جو تیروں کی بارش کی نا، ہزاروں کی تعداد میں تلواریں انہوں نے چلائی، مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ تو وہ جو 2,000 نو مسلم تھے اور کفاری مکہ جو لشکر اسلام میں داخل ہو کر مکہ سے ساتھ آئے تھے، ایک دم سر پھیر کر نہ بھاگ گئے، پیچھے نکل گئے۔ تو ان لوگوں کی بگدڑ دیکھ کر انصار اور مہاجرین کے بھی پاؤں جو ہیں وہ
اکھڑ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو گنتی کے چند جان نثاروں کے سوا سب فرار ہو گئے تھے۔ تیروں کی بارش ہو رہی تھی، 12,000 کا لشکر فرار ہو چکا تھا، مگر اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقامت کو مزید بڑھایا۔ اللہ کے رسول کے استقامت میں بال برابر بھی کوئی لغزش اور کمی نہیں آئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک لشکر بلکہ ایک عالمی کائنات کا مجموعہ بنے ہوئے تھے، پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے تھے اور اپنے سفید خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے رہتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان پر یہ الفاظ تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت ہی بلند آواز تھے، ان کی آواز بڑی تیز تھی، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو، تو انہوں نے کہا یا معاشر الانصار یا للمہاجرین۔ یہ نعرہ جب انہوں نے مارا تو ایک دم تمام فوج پلٹ پڑی اور لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے ازدحام کی وجہ سے مڑ نہیں سکتے تھے، انہوں نے اس کو لگام کو پھینک دیا اور گھوڑوں کو جو ہے وہ کودنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ سارے کفار کے لشکر پر جپٹ پڑے اور اس طرح جان بازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ جنگ کا پورا پانسا ہی پلٹ گیا۔ کفار باغ نکلے، کچھ قتل ہو گئے، جو رہ گئے وہ گرفتار ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیں بڑی بہادری کے ساتھ جم کر مسلمانوں سے لڑتی رہی، یہاں تک کہ ان کے 70 بہادر کٹ گئے۔ لیکن جب ان کا علم بردار عثمان بن عبداللہ قتل ہو گیا تو ان کے پاؤں بھی اکڑ گئے، اور فتح مبین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لے لیا اور کثیر تعداد مقدار میں مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ یعنی فتح مسلمانوں کو ہوئی، لیکن یہ ہے کہ آغاز میں ٹھیک ٹھاک شکست سے دوشاس ہونا بھی پڑا، کیونکہ انہوں نے وہ جو اکڑ دکھائی تھی، تھوڑا سا یہ ناز کیا تھا، تو وہ اللہ کو پسند نہیں آیا۔ تو اس آیت سے نا 4 چیزیں معلوم ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ مسلمان کا حقیقی بھروسہ اللہ رب العالمین کی مدد پر ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، ہم اسباب اختیار کریں گے، لیکن بھروسہ صرف اللہ کے شان پر ہونا چاہیے۔ بھروسہ صرف اللہ کے شان پر ہونا چاہیے۔ صرف اسباب پر بھروسہ کرنا یہ مسلمان کے شایان شان نہیں۔ بدر میں دیکھیں آپ 313 تھے، دوسری طرف اسباب بھی زیادہ تھے، اللہ نے آپ کو فتح دے دی۔ حنین میں آپ زیادہ تھے لیکن آغاز میں آپ کی حالت خراب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ تعداد اور اسباب پر بھروسہ نہیں ہو، بھروسہ اللہ پر ہو۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ بعض اوقات چند لوگوں کی غلطی کا نتیجہ سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ خود پسندی اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، لہٰذا آپ نے ہر کمان کو اللہ رب العالمین کا فضل سمجھنا چاہیے، نہ کہ اپنے زور و بازو کا نتیجہ۔ جس طرح قرآن کریم میں اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا نا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا، البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو خود پسندی کے کچھ 6 اسباب ہوتے ہیں، ان کا علاج میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا خود پسندی ایک انتہائی مذموم صفت ہے، اور اس صفت کے پیدا ہونے کے مختلف اسباب ہیں جن کے معرفت ہونے کی صورت میں انسان جو ہے اپنے آپ کو خود پسندی سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا میں آپ کو 6 اوصاف بتاتا ہوں اور اس کے علاج پر بھی بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز جو انسان کے اندر خود پسندی پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ حسن و جمال، شکل و صورت، صحت، قوت، اعضاء، اچھی آواز، یہ انسان کو خود پسندی پر مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان جب شکل و صورت کی وجہ سے خود پسندی میں مبتلا ہو تو وہ اپنی باطنی گندگیوں پر غور کرے، اپنے آغاز اور انجام کے بارے میں سوچ و وچار کرے، اور یہ سوچے کہ کس طرح خوبصورت اور عمدہ بدن جو ہے وہ مٹی میں مل گئے اور قبروں میں بدبودار ہو گئے اور طبیعتیں ان سے متنفر ہو گئی۔ کوئی بھی مردہ 2 دن آپ گھر میں رکھے تو آپ کہتے ہیں نکالو اس کو، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب طاقت اور قوت سے کسی انسان کو خود پسندی ہو تو اس کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ایک دن کے بخار سے اس کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ تو آج جس طاقت پر وہ اتراتا ہے تو ایک ادنا سی آفت نازل ہو جائے تو وہ پوری طاقت ہی سلب ہو جائے۔ دوسری چیز عقل و سمجھداری، کسی کے پاس فہم و نالج ہو، علم و انفارمیشن ہو تو اس کو خود پسندی آ جاتی کہ میں تو زیادہ جانتی ہوں۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب عقل اور سمجھداری کی وجہ سے انسان
خود پسندی مبتلا ہو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے، اور یہ عقل ظاہر ہو جائے تو کچھ بھی نہیں رہے گا، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا نسب بھی کبھی کبھی خود پسندی کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو جب انسان اپنی اعلیٰ نسب اور اونچی نسب کی وجہ سے اترائے تو وہ جان لے کہ اس کی یہ سوچ انتہائی جہالت پر مبنی ہے۔ اخلاق اعمال میں اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کرنے کے باوجود وہ انسان اپنے آباء و اجداد کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، تو اسی لیے نسب کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ظالم بادشاہوں اور ان کے مددگاروں سے تعلق، یعنی آپ ملک کے اندر رہتے ہیں اور آپ کے بڑے بڑے لوگوں سے روابط ہیں، تو یہ بھی خود پسندی انسان کو ابتلا کرتا ہے۔ میں تو، آپ مجھے نہیں جانتے، میں کوئی عام بندہ ہوں یار، ہاں، یا میں عام بندی ہوں، میں تو فلاں تک میری رسائی ہے بھائی، میرا ہاتھ بڑا لمبا ہے۔ تو یہ خود پسندی انسان ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ انسان اس بات پر غور کرے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے غضب کے حقدار ہیں، اور وہ قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی اور جہنم میں ان کی بگڑی صورتوں، بدبو اور گندگی کو دیکھ لے تو اس کا کیا حال ہو۔ یعنی جن لوگوں سے آپ کے تعلقات ہیں وہ باغی ہیں، سرکش ہیں، اللہ کے دین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں میرا تو امریکہ کے ساتھ تعلق ہے۔ آج کل تو پاکستان میں اس سے فخر ہو رہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے تاریخ کے نازک ترین موڑ پہ ہیں، تاریخ کے یہ ہیں وہ ہیں، سب سے زیادہ ہم امریکہ کے قریب ہو گئے، ظالم جابر بچوں کا قاتل، اس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، جوڑ کے فخر بھی کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان تو جائیں جی امریکہ کا بڑا قریب ہو گیا، تو کیا ہو گیا قریب ہو گیا، وہ فاسق ہیں، ظالم ہیں، جہنم میں جائیں گے، تو ان کا کیا حال ہوگا، آپ بھی اس کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کہا نا جو جس کے ساتھ ہوگا تو ادھر ہی جائے گا، بات ختم۔ اس کے ساتھ آپ دوستی کر رہے ہیں، اللہ نے منع کیا ہے، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، اور آپ مسلمانوں کو چھوڑ کے سب سے بڑے دوست ان کو بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو جب اللہ نے منع کیا ہے اور آپ اسی سے آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم ابھی ٹھیک ہیں جناب، ہم تو اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو ہے وہ ان کے ساتھ لگے رہیں گے، تو یہ خود پسندی جو ہے آپ کو جہنم میں لے جائیں گی۔ اسی طرح بیٹوں، خادموں، رشتہ داروں، مددگاروں اور پیروکاروں کی جو کثرت ہونا، تو اس سے بھی انسان خود پسند ہو جاتا ہے۔ ہاں میرے تو اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، ہاں میں تو اتنا لوگوں کو پڑھا چکی ہوں، اور میں تو 30 سال کا تجربہ ہے جی، فلاں جگہ بھی پڑھایا ہے، فلاں جگہ بھی پڑھایا ہے، اور میں تو سر یہ ساری چیزیں نا میں جانتی ہوں۔ تو ایک خود پسندی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ جو پرانا 25 30 40 سال کا تجربہ ہے، وہ پرانا زمانہ تھا، گزر گیا، اب جدید دور ہے، اب کوئی نیا کام ہوگا تو اس کو لگے گا نہیں 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 وہ تو اس پیٹرن پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب 2026 ہے تو میں 2026 میں 2001 والے کام تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو انسان بھی خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے کہ نہیں ہم تو زیادہ تجربہ کار ہے، میرے زیادہ اسٹوڈنٹ ہیں، کسی کے گھر میں زیادہ خادم ہو تو نوکر چاکر ہے جی، اس کو لگتا ہے ہاں ہمارے پاس تو یہی، کسی کے بچے زیادہ ہو، ابھی بھی قبائلی علاقوں میں یہی ہوتا ہے، ریس لگی ہوتی ہے کہ جناب میرے تو 12 بچے ہیں، میرے 8 بچے ہیں، تو اس پہ غرور کیا جاتا ہے، فخر کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ مرد جو ہے وہ کماتا بھی ہے، اور مرد طاقت کی ایک علامت بھی ہوتی ہے، تو جس گھر میں مرد زیادہ ہو تو اس پہ فخر بھی کرتا ہے، اور عمومی طور پر لوگ پھر سے ڈرتے بھی ہیں کہ یار یہ ایک نہیں ہے زیادہ ہے، تو یہ بھی ایک انسان کے اندر نا خود پسندی پیدا کرتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ایسا انسان ان لوگوں کی کمزوری کے بارے میں سوچے نا، اور اس پر غور کریں کہ وہ سب اللہ رب العالمین کے عاجز بندے ہیں، اور ذاتی طور پر کسی طرح کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو پھر وہ ان پر کس طرح اتراتا ہے، حالانکہ وہ سب مر جائیں گے، خادم ہیں، رشتہ دار ہیں، مددگار ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، سب کچھ ہیں، وہ سب مر جائیں گے، اور ان کی اپنی دنیا ہے، ان کو قبروں میں دفن کیا جائے گا۔ تو آپ کو جب قبر میں دفن کیا جائے گا تو نہ خادم ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ اسٹوڈنٹ ہوں گے، آپ اکیلے ہوں گے، اور رسوا بھی اکیلے ہوں گے، آپ کے اہل خانہ بھی نہیں ہوں گے، اولاد بھی نہیں ہوگی، قریبی رشتہ دار بھی نہیں ہوں گے، جگری دوست بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کے جسم کو گلنے سڑنے کے لیے وہ خود آگے چھوڑ دیں گے، سانپوں، بچھو، کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنانے کے لیے وہ آگے چھوڑ دیں گے۔ یعنی جس پر آپ کو فخر ہے اور خود پسندی مبتلا ہے، وہ تو آپ ہر ایک کوشش کرے گا میں تھوڑی سی نا آپ کے اوپر مٹی ڈال دوں، مجھے ثواب مل جائے، اور وہ سب کوشش کریں گے نا گھر سے جلدی نکالو، گھر میں زیادہ رکھنا نہیں ہے، جلدی اس کو قبر میں پہنچاؤ۔ ہر بندہ یہ کوشش کرے گا کہ اس لاش کو نا زیادہ نہیں رکھنا، اور ہر بندہ آپ کو کندھا دے کے وہاں پہنچا کے ہر بندہ اپنے حصے کی مٹی آپ پہ ڈالے گا، کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے اس خوش پسندی میں مبتلا نہ ہو۔ مال، کسی کے پاس مال ہو تو وہ خود پسندی مبتلا ہوتا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ مال آفات، اس کے حقوق اور اس کے عظیم فتنہ سامانی کے بارے میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ مال تو ایک آفت بھی ہے، اس کے حقوق بھی بڑے ہیں، اور یہ
فتنے ہی بڑا پیدا کر دیتا ہے۔ فقراء کی فضیلت اور قیامت کے دن جنت میں ان کے سبقت لے جانے پر غور کرے کہ فقراء جنت میں سبقت لے جائیں گے ہم، اور یہ بھی سوچے کہ مال تو آنے جانے کی چیز ہے، ناپائیدار چیز ہے، بے وفا چیز ہے، فانی چیز ہے، اور یہ بھی دیکھے کہ یہودیوں کے پاس بھی تو زیادہ مال ہے، تو وہ کس طرح اپنے مال پر اتراتے ہیں؟ یعنی کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی انوکھی چیز تو نہیں ہے جو کافروں کو بھی اللہ نے دیا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس طرح کی ان چیزوں پر غور و فکر کر کے انسان اپنے آپ کو خود پسندی سے بچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پہ ہم نے یہ بات کی، غزوہ حنین میں اصل میں خود پسندی تھی نا، اس پہ یہ ڈیٹیل سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی کہ اللہ رب العالمین نے بعد میں ان کو صحابہ کو فتح تو دے دی، لیکن خود پسندی پر ذرا تفصیل سے بات کی۔ اور آگے ہیں علماء سو اور ان کی مذمت ہیں، وہ کیا ہیں کہ یا الذین آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلوا اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم۔ اے ایمان والو، بے شک بہت پادری، بہت آپ کے مولوی جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جوڑ کے رکھتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں بتا دو کہ دردناک عذاب ہوگا۔ وبشرهم بعذاب الیم، دو چیزیں اس آیت کے اندر بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو علماء یہود تھے، تو وہ یعنی اہل کتاب کے بہت سارے علماء، اس کو احبار کہتے ہیں نا، وہ کیا کرتے تھے، لوگوں کا مال جو ہے وہ ناحق کھاتے تھے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، غلط فتوے دیتے تھے۔ کسی نے پیسے دے دیے، لے لو یہ 2 لاکھ روپے اور میرے حق میں فیصلہ دے دو، تو اس کے حق میں شراب بھی حلال ہو گئی اور اس کے حق میں سود بھی حلال ہو گیا، اور اس کے لیے فتویٰ دے دیا۔ تو اس طرح کے غلط کام کرتے تھے، اس پر اللہ نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا مال جمع کرنے کی وعید ہے، وَيَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، جو سونا اور مال جمع کرتے ہیں، اس پہ تفصیل سے گفتگو ہے کہ اس کو جمع نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے راہ میں دے دینا چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کو زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ نہیں دیتا، اور آپ نے سونا چاندی گھر میں جمع کیا ہوا ہے اور ایک صندوق بھرا ہوا ہے، تو قیامت کے دن اسی مال کو دوزخ کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا کہ یہ آپ کا مال تھا جو آپ نے نا گھر کے اندر رکھا تھا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتی تھی، تو آپ تو اس کو، تو یہ اس آیت کے اندر ایک طرح سے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ تو ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یعنی مال انہوں نے جمع کیا اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اس سے مراد بخل کرتے ہیں، مال کے حقوق ادا نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہودی عیسائی علماء کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ حرص مال کا ذکر کیا کہ وہ مال لوگوں سے لیتے ہیں، تو مسلمانوں کو پھر مال جمع کرنے اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے سے خوف دلاتے ہوئے فرمایا کہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو ان کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی لیے مال کو جمع کرنا بھی چاہیے، لیکن اللہ کا حق دینے کے بعد۔ آپ مال جمع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، لیکن اس سے اللہ کا حق نکالے، زکوٰۃ دے، صدقہ دے، خیرات دے، فقیر مسکین یتیم کا حق دے دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم جب جمع کرتے ہیں تو پھر کسی کا حق بھی نہیں دیتے، لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اور زکوٰۃ سے کسی طرح زکوٰۃ سے بچ جاؤں تو تعویلات اور معویلات کر کے کسی طرح ہیلے بہانے کر کے زکوٰۃ سے اتراتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد جو ہیں وہ تفصیل سے آگے زکوٰۃ کے مصارف کا تذکرہ ہے، مصارف زکوٰۃ، یعنی پچھلے آیت میں یہ منع کیا گیا نا، جو لوگ مال جمع کرتے ہیں تو ان کو عذاب کی وعید سنا دو، اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ کنز یعنی ہر اس مال کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ ادا نہ ہو، سونا چاندی کرنسی جو بھی ہو سکتا ہے، اس کو آپ نے رکھا ہے، زمین کے اندر دفنا ہے یا بینک کے اندر ڈالا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ زمین میں دفنانے تھے، آج آپ جا کے بینک میں دفنا کیا جاتا ہے، تو اس پر اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو اس مال کو کہا جاتا ہے وہ اگر آپ نے جمع کیا ہے بغیر زکوٰۃ دیے ہوئے مال کو جمع کرنا، اس کے بارے میں یہ وعید ہے کہ قیامت کے دن اسی کے ذریعے سے آپ کو جلایا جائے گا۔ اب مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ اصل میں نا پاکیزگی اور طہارت کو کہتے ہیں، یہ آپ کے مال کو پاکیزہ کرتا ہے، صاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو مال دیا، اسی مال میں سے آپ 2.5% حق نکال کے جب دے دیتے ہیں تو آپ کا پیچھے پورا مال جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، یعنی 98% آپ کے پاس ہے، آپ نے صرف 2.5% جو ہے وہ کس کو دینا ہے، اللہ کو دینا ہے۔ اب یہ کیا اتنی بڑی بات ہوئی؟ تو زکوٰۃ کا جو نظام ہے نا، یہ پوری ریاست کو قائم رکھنے کے لیے، کیونکہ آج کل کی جدید معیشت سود پر کھڑی ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ کا اس وقت حکم دیا تھا کہ معیشت جو ہے وہ کس پہ کھڑی ہوگی،
تو معیشت زکوٰۃ پہ کھڑی ہوگی۔ تو یہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ اپنا کردار بھی ادا کرنا ہے۔ اگر ملک کے اندر زکوٰۃ کا سسٹم ہوتا نا تو یہ اتنے ٹیکس آپ پہ لگتے بھی نہیں، اور یہ سودی نظام بھی نہ ہوتا، یہ سود ختم ہو جاتا۔ اسلامی نظام زکوٰۃ کا نظام پیش کرتا ہے، زکوٰۃ لیتے نہیں۔ آپ پاکستان کے اندر اتنے ارب پتی لوگ ہیں اور زکوٰۃ تو تقریباً زیادہ لوگوں پر فرض ہے، کون دیتا ہے؟ تو زکوٰۃ کا ایک نظام ہو، اسلامی ریاست ہو، عاملین زکوٰۃ ہو، وہ زکوٰۃ جمع کرے۔ اس زکوٰۃ سے آپ کے اتنے بڑے کام ہو جائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے۔ اور کرپشن کا نظام نہ ہو، حقیقی طور پر آپ کو حقیقی لوگ ملے، حقیقی حکمران ملے اور زکوٰۃ کا نظام آ جائے تو سکون آ جائے، سود سے بھی ختم ہو جائیں گے، ٹیکسز اتنے زیادہ نہیں ہوں گے اور ریلیکس ہو کے زندگی گزاریں گے۔ ابھی تو حالت بہت خراب ہے۔ تو فی الوقت تو ریاستی طور پر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، تو لہٰذا مصارفی زکوٰۃ جو ہیں یہ ہمیں جاننا چاہیے، اور پھر ہم جہاں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں اس کے فلسفے کو بھی سمجھنا چاہیے ہمیں۔ سب سے پہلی چیزیں اس پوائنٹ کو اس طرح سمجھے کہ زکوٰۃ نا آپ دو قسم کے لوگوں کو دے سکتے ہیں، ایک وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، ایک وہ لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ یعنی دو قسم کے لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایک جن کے پاس پیسہ ہے، ایک جن کے پاس پیسہ نہیں۔ کیا مطلب؟ بات تھوڑی عجیب لگ رہی ہوگی۔ یعنی وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، وہ صاحب نصاب ہیں، ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عاملین وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے سرکاری ملازم ہوتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کے فنڈ سے سیلری دی جا سکتی ہے، اگرچہ وہ صاحب نصاب ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کے اس کام پر مامور ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح الغارمین، قرضداروں کا بوجھ اتارنے کے لیے آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، قرضدار ہیں، وہ صاحب استطاعت ہے، لیکن اس پر قرض اتنا ہے کہ فی الوقت وہ دے نہیں سکتا، تو وہ صاحب نصاب بھی ہوگا، لیکن اس کو آپ نے اس قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ دو ہو گئے۔ تیسرا ہے ابن السبیل، مسافر، بندہ بڑا اچھا کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں اور صاحب نصاب بھی ہیں، لیکن وہ حالت سفر میں ہے اور سفر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو آپ دے سکتے ہیں زکوٰۃ، تاکہ وہ سفر میں اپنے تمام ضروریات کو پورا کرے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو بھی تو ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی صاحب نصاب بھی ہو تب بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور باقی تین ایسے لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ فقراء، مساکین اور فی سبیل اللہ ہے۔ ان تینوں کو پاس یہ ضرورت مند، حاجت مند ہوتے ہیں، تو ان کو آپ نے پھر زکوٰۃ دینا ہے۔ فقراء وہ لوگ ہیں جو بالکل جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے، ان کو دینا چاہیے۔ مساکین وہ لوگ ہیں، یہ بھی وہی لوگ ہیں کہ ایک وقت کا ہے، ایک وقت کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یعنی آج کل کے جدید دور میں آپ دیکھیں ان کی کوئی جاب نہیں ہے، کوئی انکم نہیں ہے مسلسل، تو یہ مساکین ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ الرقاب، غلام، جو کہ آج کل نہیں ہے۔ اور اسی طرح مؤلفۃ القلوب کا مطلب یہ ہے کہ جو نو مسلم ہے نا، ان کو دلجوئی کے لیے آپ ان کو زکوٰۃ دے، تاکہ وہ آپ کے قریب ہو جائے اور ان کو لگے کہ ہاں ہم نے اسلام کو قبول کیا تو اچھا کیا۔ ایسا نہ لگے کہ میں اسلام کو قبول کیا تو اب تو میرے رشتہ داروں نے مجھ سے نفرت کر دی، رشتہ داروں نے تعلقات ختم کر دی، اب نہ میرا کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی مدد کرنے والا ہے۔ تو اس لیے مؤلفۃ القلوب دلجوئی کے لیے نو مسلم کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اور قتال کے لیے، انفاق کے لیے، تحریک اسلامی کو آگے بڑھانے کے لیے اور دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے آپ زکوٰۃ دیں۔ فی سبیل اللہ کا موضوع بڑا وسیع ہے، اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ فی سبیل اللہ میں ہر وہ کام آئے گا جو اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے جہاں بھی کوئی کام ہو رہا ہے تو اس میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یعنی ایک جگہ مدرسہ بن رہا ہے تو یہ اللہ کے لیے بن رہا ہے نا، اللہ کے دین کی ترویج اشاعت کے لیے ہو رہا ہے، تو وہاں پہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے کوئی بھی کام کر رہا ہے وہ ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسلام کی ترویج اور تشہیر کے لیے کتابوں کی اشاعت ہوتی ہے، اس کتاب کی اشاعت میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دینی چاہیے۔ آپ کتاب شائع ہوگی تو وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچے گی، ہزاروں لوگ اس کو پڑھیں گے تو اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو فی سبیل اللہ میں اللہ کا راستہ ہے، یعنی کوئی بھی انسٹیٹیوٹ، کوئی ادارہ دین کا کام کر رہا ہے اس کو دے سکتے ہیں، کوئی مجاہدین تربیت کے لیے جا رہے ہیں مجاہدین کو دے رہے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری غریبوں کی، فقیروں کی، یتیموں کی مدد کے لیے بھی، وہ بھی اللہ کا راستہ ہی ہے، اس میں آپ تفصیل سے دے سکتے ہیں۔ آگے جی، غزوہ تبوک، اس کا واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک جو ہیں
یہ سخت گرمی میں جو ہے نا یہ واقع ہونے والا ایک جنگ تھا۔ قرآن کریم نے کہا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ یعنی اس آیت کے اندر فرح المخلفون، پیچھے رہ جانے والے خوش ہوئے۔ غزوہ تبوک میں ہوا یوں کہ یہ گرمی کی شدت اور سفر کی دوری اور ذات راہ کی کمی اور جان کے خوف کی وجہ سے منافقین کی ایک بڑی تعداد جہاد میں ساتھ نہ گئی، انہوں نے عذر پیش کیا، حیلے بہانے کر کے وہ پیچھے رہ گئی۔ تو یہ لوگ پیچھے رہ جانے پر بڑے خوش تھے کہ شکر ہے نہیں تکلیفوں سے جان چھوٹ گئی۔ یہاں انہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ بیٹھے رہے اور بہانے بنا کر غزوہ تبوک میں وہ نہ گئے۔ تو وَكَرِهُوا، اور انہیں یہ بات ناپسند تھی۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی برکت سے نیک اعمال پر دلیری پیدا ہوتی ہے اور کفر اور نفاق کی وجہ سے کم ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ منافقین پر سب نمازوں میں زیادہ باری نماز عشاء اور فجر ہے، جو ان میں فضیلت میں سب سے زیادہ ہے۔ اگر ان کی فضیلت وہ جانتے تو وہ آ جاتے۔ تو منافقین کیا کرتے ہیں جی بس جنگ سے ہم رہ گئے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو یہاں نفاق کی ایک علامت تو یہ بھی بیان کی گئی نا کہ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو گناہ آسان معلوم ہونا اور نیک کام بھاری محسوس ہو اور اس وجہ سے وہ گناہ کرے اور نیکیاں نہ کرے تو اس کے دل میں نفاق کی ایک علامت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح آگے فرمائے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، انہوں نے کہا کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر موسم بہت زیادہ گرم تھا اور وہ جگہ بھی بہت گرم تھی، وقت اور علاقے کی گرمی جمع ہو گئی، تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا اس گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے، اگر یہ جانتے تو تھوڑی دیر کی گرمی برداشت کر لیتے اور ہمیشہ کے جہنم کی آگ میں جلنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں گرمی ہم نہیں جا سکتے۔ اس طرح ایک واقعہ ہے ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ یہ تو منافقین کا حال تھا نا، آپ نے اوپر آیات میں دیکھا کہ وہ اس لیے جہاد میں نہیں گئے کہ گرمی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاشق کا حال سنیں۔ حضرت ابو خثیمہ غزوہ تبوک میں جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر ایک دن وہ شدید گرمی میں کہیں باہر سے آئے تو ان کی بیوی نے چپر میں نا چڑکاؤ کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر اس سائیدار اور ٹھنڈی جگہ میں وہ بیٹھے، لیکن پھر اچانک ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ گیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تو اپنی چپر میں نا ٹھنڈی اور ٹھنڈک اور سائیدار جگہ پہ میں آرام سے چین سے بیٹھ جاؤں اور ٹھنڈی ہوا لوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے مقدس صحابہ دھوپ کی تمازج اور شدید لو کے اس حالت میں سفر کرتے ہوئے جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہو۔ تو یک دم وہ اس پر ایک جوش آیا، ایمانی غیرت اس کی جاگ اٹھی، اور اس نے ایک توشہ کھجور کا لیا اور اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ تو لشکر والوں نے دور سے ایک شتر سوار کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ابو خیثمہ ہوں گے، یہ ابو خیثمہ ہوں گے جو لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول یعنی صحابہ کی یہ حالت، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ادھر جو ہے وہ ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھے اور اللہ کے رسول جا کے جہاد لڑے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا صحابہ پہنچ گئے۔ تو یہ اس واقعے کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ پھر اس میں منافقین چونکہ بے نقاب ہو گئے، منافقین نے جھوٹے عذر پیش کیے اور اس لیے پیش کیے تاکہ وہ جان چھڑائے، تو اللہ نے ان کے نفاق کو بالکل سب کے سامنے واضح کہ یہ منافق ہیں، ہاں؟ کیونکہ یہ منافق لوگ اپنے مال اور جان سے جہاد نہیں کرنا چاہتے، اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر دنیا کا فوری فائدہ یا آسان سفر آپ کو چاہیے تو وہ ضرور مل جائے گا، لیکن اصل حقیقی کامیابی تو اخروی ہے نا، تو اس لیے اس کے لیے کوشش و اسٹرگل کرنی ہے۔ تو جب منافقین کو پتہ چلا کہ ہم تو آشکارا ہو گئے، ہاں پردہ تو فاش ہو گیا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کے اللہ کے رسول سے کہا کہ مغفرت مانگے اللہ سے ہمارے لیے۔ اللہ کے رسول کو پھر اللہ نے منع کیا کہ ان کے لیے استغفار نہیں کرنا۔ عبداللہ بن ابی کے لیے بھی اللہ کے رسول نے جب استغفار کیا تو اللہ نے اسے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے موت ہونے کے بعد جا کے اس کی قبر میں نماز جنازہ پڑھائی اور دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اوپر سے تنبیہ کی کہ آپ منافقین کے جنازہ نہیں پڑھائیں گے،
منافقین کے لیے آپ استغفرتم ام لم تستغفر لکم، آپ ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو برابر ہے، میں ان کو نہیں بخشوں گا۔ لہٰذا منافق تو آستین کے سانپ ہوتے ہیں، انہوں نے تو اسلام کو نقصان پہنچایا، اسلامی عمارت کی بنیادوں کو جو ہے نقصان پہنچایا، اسلامی تحریک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے لوگ تو منافقین ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی سب سے زیادہ نقصان تو یہی لوگ پہنچاتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا جذبہ بھی ذرا واضح کیا کہ مومنین تو وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں سواری دیجیے، یعنی غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے صحابہ آئے دوڑے اور اللہ کے رسول کا ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم جانا چاہتے ہیں، سواری دے دے، تو اللہ کے رسول کے پاس بھی سواری نہیں تھی، تو وہ پھر اس حالت میں لوٹے کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی وہ رو رہے تھے کہ ہم کیوں جہاد میں نہیں جا رہے ہیں، ہمارے لیے کیوں اسباب نہیں بن رہے، یعنی ایک طرف طلب تھی، شدت تھی، جذبہ تھا کہ ہم جائیں اللہ کے رسول کے راستے، اللہ کے رسول کے ساتھ جائیں اور اللہ کے راستے میں لڑیں، اور دوسری طرف منافقین کیا کہہ رہے ہیں، گرمی ہے جی، ہم اس گرمی میں نہیں جا سکتے۔ تو مسلمانوں کا رونا اس میں تھا کہ ہم پیسہ بھی خرچ کرنے چاہ رہے ہیں لیکن ہم شریک نہیں ہو سکتے، تو یہ سچا ایمان ہے، اس سچے ایمان کی اللہ رب العالمین نے یہاں پہ وضاحت کر دی۔ اس پورے پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 10ویں پارے میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ رب العالمین فتح اور نصرت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کو اپنے کثرت پہ، تعداد پہ غرور نہیں ہونا چاہیے، مال پہ بھی غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمان اور استقامت میں اصل طاقت ہے، انسان کو اپنے اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین پر یقین رکھنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ نفاق جو ہے وہ انسان کو گراتا ہے، انسان کو ذلیل کرتا ہے، انسان کو رسوا کرتا ہے، اور اخلاص جو ہے وہ اللہ کو محبوب ہیں، تو اخلاص والے لوگ اللہ کو پسندیدہ بھی ہیں اور اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اور پھر اصل مال وہ ہے جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا جائے، مال وہ نہیں ہے جو میں نے اور آپ نے اپنے بینکوں میں رکھا ہے اور اپنے صندوقوں میں اور گھروں میں اور الماریوں میں رکھا ہے، یہ مال آپ کو فائدہ نہیں دے گا، مال تو وہ ہے جو اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں۔ زکوٰۃ چونکہ آپ میں سے اکثریت لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، شروع ہوگا کل سے انشاءاللہ، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ہم نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم زکوٰۃ دیں گے، تو آپ میں سے ہر ایک کے اپنے دن ہوں گے، اپنے حساب سے زکوٰۃ دے رہے ہوں گے۔ جس ادارے میں آپ بیٹھے ہیں، یہ ادارہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن پورے ملک کے اندر ایک بہت بڑے پیمانے پہ کام کرتا ہے، اس ادارے کا سالانہ بجٹ جو ہے وہ 84 کروڑ ہے، 84 ملین، تو بہت بڑی رقم ہے، اور اس میں سے بہت ساری جو رقم ہے وہ ڈونیشن سے ہی ہم کور کرتے ہیں، اور ادارے کے 6 بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں، 500 سے زیادہ افراد پورے ملک کے اندر اس ادارے میں کام کرتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے پروگرام ہیں، جس طرح آپ ایک انسٹیٹیوٹ میں بیٹھتے ہیں، یہ تو ایک انسٹیٹیوٹ، کراچی میں ہمارے 12 انسٹیٹیوٹ ہیں، اسلام آباد میں اس کے علاوہ 3 ہیں، G10 میں بھی نیا بن رہا ہے، 4 ہو جائیں گے، اسی طرح لاہور میں 2 ہے، یہ تو صرف انسٹیٹیوٹ ہیں۔ کشمیر کے ہر ڈسٹرکٹ میں ہماری ایک اکیڈمی ہے، اس ایک ایک اکیڈمی کا خرچہ ماہانہ 1 کروڑ ہوتا ہے، پورے کشمیر کی اکیڈمیوں کا۔ اسی طرح سکولز کے اندر ہمارا نصاب چلتا ہے، وہیں پہ ایک بڑی ٹیم ہم نے ہائر کی ہے، وہ پاکستان کے 85 لاکھ بچوں تک یہ ادارہ پہنچ چکا ہے، تو آپ اپنے زکوٰۃ اور صدقات اس ادارے کو بھی دے سکتے ہیں، اور اس ادارے کو آگے پروان چڑھانے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم غریب فقیر مسکین کو دے سکتے ہیں، وہ آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے، آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کہ ایک طرح سے یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم کہیں کسی مدرسے کی کنسٹرکشن میں دینا چاہتے ہیں، تو وہ آپشن بھی ہمارے پاس ہیں، ضرور آپ رابطہ کریں کہ مدرسے کے کنسٹرکشن میں جو ہے وہ آپ کی زکوٰۃ لگے، بنیادوں میں لگے گی، تو اس کے بعد جو بھی کام ہوگا وہ آپ کو اس میں ضرور حصہ ملے گا، تو وہ آپشن بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ اپنی راہ میں مال اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، دوسری ہمارے پاس جو پرانی اوامر و نواہی ہے، پارہ نمبر آج انشاءاللہ 10 کا مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ پارہ نمبر 10 میں سب سے پہلا امر ہے، جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو دو۔ جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی۔ اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلنے والوں کے
یہ ابھی وہی بات ہے جو ہم نے ڈیٹیل سے کی، ذرا الفاظ میں ادھر ادھر دیکھے۔ اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلنے والوں کے سے رنگ ڈنگ نہ اختیار کر، یعنی ابو جہل اور انہوں نے یہ کیا تھا نا، تو ہمیں یہ پیغام ہے کہ ہم اس طرح نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا کر اور گناہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو کہ آپ نے میرے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، بس پر آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے اور ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کفار کے مقابلے میں تیار رہو۔ اللہ کے راہ میں تم خرچ کرو، اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹایا جائے گا۔ اور اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو، پر جو مال تمہیں غنیمت میں حلال اور طیب ملا ہے اسے کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایمان لاؤ، ہجرت کرو، اللہ کے راہ میں جان و مال سے جہاد کرو، اور اس مہاجرین کی مدد کرو اور انہیں جگہ دو تاکہ تم حقیقی طور پر ایک دوسرے کے ولی بن سکو۔ تم لوگ توبہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کو بتایا جا رہا ہے کہ توبہ کر لو، رمضان بھی آ گیا، بس بھی کرو، کتنا کرو گے؟ ہاں، پلٹ بھی لو، ارادہ تو کر لو، آج رات توبہ ہی کر لو، بس یا اللہ جو ہوا سو ہوا، بس آئندہ نہیں کروں گی۔ یہ جو رمضان ہے نا، یہ میری زندگی کا تبدیلی والا رمضان ہے۔ صلح تو کر لو اللہ سے، توبہ کر لو، حکم دیا جا رہا ہے تم سب توبہ کر لو، اسی میں بہتری ہے۔ بہت زیادہ زندگی گزر گئی، اب مزید کیا کرنا ہے؟ اور پھر آگے ہیں، اگر مشرکین توبہ کر لے اور نماز قائم کرے، زکات دے تو انہیں چھوڑ دو۔ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آ جانا چاہے تو اسے پناہ دے دو۔ متقی بننے کی کوشش کرو، یہ رمضان متقی بننے کے لیے پلان کرو۔ تھوڑی سی قیمت قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی آیات کو مت بیچو، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے مت ہو۔ ایسا نہ بنو کہ آپ کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو جائے۔ توبہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، مشرکین سے لڑو تاکہ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے اور انہیں ذلیل کرے اور تمہیں ان پر غلبہ دے اور مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے۔ اللہ کے مسجدوں کے آبادکار، مجاور و خادم بننا چاہتے ہو تو اللہ اور روز آخرت کو مانو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔ مسجد حرام کی خدمت اور حاجیوں کو پانی پلانے کو ایمان اور جہاد کے برابر نہ سمجھو۔ اللہ کے ہاں بڑا درجہ پانے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھر بار چھوڑو اور جان و مال سے جہاد کرو۔ اپنے باپ بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب ان کو نہ چھوڑو۔ ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ احکام کو حرام نہیں مانا۔ اب یہ ریاست کرے گی، ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر ایک نہیں کرے گا۔ اللہ کے لیے اولاد ثابت نہ کرو جیسا کہ یہود و نصارہ نے کہا، جیسے اقوال سے باز آ جاؤ۔ یہود نصارہ کہتے تھے نا، یہود کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام۔ اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بناؤ، اور اس پہ میں زیادہ بات کرتا ہوں، اپنے فرقے کے عالم کو اللہ کا درجہ نہ دو۔ ہم یہی کرتے ہیں، فرقہ پرست بن گئے ہیں، میرا فرقہ ہی ٹھیک ہے، باقی سب باڑ میں جائے، میرے پاس جو میرا استاد ہے نا اس کی کیا ہے بات، بس وہ جو بات کرتا ہے نا وہ ٹھیک ہے، باقی تو کسی کو کوئی بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں، باقی تو کوئی بات ٹھیک کر ہی نہیں سکتا۔ یہ والی سوچ نہ رکھے بھائی صاحب، کیونکہ یہ جب آپ یہ کریں گے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ رب کا مقام اپنے فرقے اور اساتذہ کو دے رہے ہیں۔ اللہ کے سچے دین کو غالب کرو، دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، تو ان کی دردناک سزا کی وعید دو، سزا خوشخبری دو۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند نہ کرو، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنے جانوں کے ساتھ۔ نماز کے لیے سست ہو کر نہ ہو، راہ خدا میں جب خرچ کرنا ہو تو بادری ناخواستہ نہ خرچ کرو۔ ہاں جی، آپ کو اپیل دی گئی کہ ہمیں بس فنڈ چاہیے، ہے؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے اپیل کرتے تھے نا، کوئی کام دیکھیں، کوئی بڑا کاز کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اجتماعیت ہوتی ہے، اسی اجتماعیت کو آپ کو سہارا دینا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول لیڈر ہے، رہنما ہے۔ اب وہ امت نئی امت بن گئی ہے، اور اب اس امت کو اللہ کے رسول نے کیا کرنا ہے، اس کی قیادت کرنی ہے، اور پورے ملک کے اندر جو ہے وہ اسلام پھیلانا ہے۔ تو اللہ کے رسول صحابہ سے کہہ رہے ہیں مال دو، تو صحابہ
جو جو جتنا پیسہ ہے وہ دے رہے ہیں. تو اب اللہ کے رسول کے بعد نبی تو نہیں آئے گا، تو اب جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، تشہیر دین، اشاعت دین کا کام کرے گا، تو وہ اپنے ظاہر نیچے لوگوں سے بھی کہے گا نا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے فنڈ چاہیے. مثال کے طور پہ ایک استاد ہیں، تو جب وہ بچوں کو، اپنے لوگوں کو پڑھاتا ہے، اس کا حلقہ حباب ہے اور اس نے بڑے کام کرنے ہیں، اس نے کہا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کوئی بھیک تو نہیں مانگے گا نا، وہ اپنے لوگوں کو کہے گا کہ آپ نے مجھے ابھی سپورٹ کرنا ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ اب آپ دے تاکہ یہ پروجیکٹ ہم مکمل کریں. تو وہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ سے یہ کہا جائے تو پھر بادری ناخواست نہ دو کہ یار ہاں بس چلو ناراض نہ ہو جائے تو یہ اتنا دے دیتے ہیں. نہیں، پھر آپ نے اس مشن کو مشن سمجھنا ہے، اور اس مشن میں آپ کا کام یہی ہے نا کہ آپ نے مال اللہ نے دیا تو مال کے طور پر آپ ساتھ دیں، پھر آپ اس وقت بے وفائی نہ کریں. صدقات ان لوگوں کو دو جو فقیر اور مسکین ہو، اور ان لوگوں کو جو صدقات کے کام پر معمور ہو، اور ان کو جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نس گردنوں کو چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے اور رائے خدا میں مسافر نوازی میں. یعنی 8 جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ یہاں ذکر ہو گئے. برائی کا حکم دے کر، بلائی سے منع کر کے، اور اپنے ہاتھ خیر سے روک کر منافقانہ طرز عمل مت اختیار کرو. اور بلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. جب اللہ اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے تو بخل پر مت اتر آؤ. یہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ پیسہ اللہ نے دیا ہے تو بخیل مت بنو، بخل نہ کرو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، نیک کاموں میں، دین کی تشہیر میں، دین کی اشاعت میں، دین کی تبلیغ میں. اور یہ بال ادھر آپ خرچ کریں گے تو اللہ اس کا دگنا اجر دے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ سب کو اس پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھے، مجھے اپنے اسلام میں یاد رکھے. معذرت آج تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، اس کے لیے شرمندہ بھی ہوں اور معذرت خواہ ہوں. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے اس نشست میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.